نحمده سبحان اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر سبحان الله تنزل الملائكة والروح صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا أحمد مصطفى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم درود و سلام کے بعد قابل صاحب احترام حضور ساتھیوں مذہب مکرم برادر حقیقت ذی احتشام مہمان گرامی گھروں میں سرنے والے مہمانوں اور عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سپارہ سورہ قدر کی آیت نمبر 3 کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدق سے مجھے اس سے متعلق حق پر بات چیت کرنے اور ہم سب کو حقیقی باتیں سمجھ کر سن کر دل و جان سے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بیشتر کہ لبِ مرشد محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ کا کلام بار بار کا ایک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جند جان میں وارا تیرے تو صدقے گلزارا تیرے تو دادارو لینائے تیرے بیمارا تیرے تو جند میں وارا تیرے تو صدقے چند سورج تاریاں سایاں میں چند سورج تاریاں سایاں میں پایا لشکارا تیرے رنگ کے رنگ بہارا دا سب لالا زارا تیرے تو جند جان میں وارا تیرے صدقے گلزارا تیرے تو ہر دکھ دادارو لینا ہے تیرے ایمارا تیرے تو ہسدا ہے تے ہندیاں میں تو ہسدا ہے تے ہندیاں میں قربان بارا تیرے تو ہسدا قربان بارا تیرے تو ہر دکھ دادارو لینا ہے تیرے ایمان تیرے تو اے مالت کی جندواری اے مالت کی جندواری تیرے سونے یارا تیرے تو جان میں تیرے تو صدقے گلزارا تیرے تو ایک یوسف کی حسن لیا ایک یوسف کی اے حسن لیا سب مائن وارا تیرے تو جند جان میں وارا تیرے تو صدقے گلزارا تیرے تو دادارو لینا ہے تیرے ایمان تیرے تو
آج کے یہ جمعہ مبارک کا دن رمضان المبارک کی وجہ سے انتہائی قابل احترام اور قابل تعظیم ہے اور انتہائی برکتوں والا جمعہ ہے۔ رمضان مبارک میں ایک جمعہ پڑھا جاتا ہے تو 70 جمعوں کے ثواب سے نوازا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عموماً تو بالخصوص اس ماہ مقدس کے اندر روتا بھی ہے، خوش بھی ہوتا ہے۔ مجھے ایسے لوگ جو کچھ نہیں کر پاتے، جب یہ مہمان عظیم رخصت ہونے کو آتا ہے وہ آنسو بہاتے ہیں، روتے ہیں، یہ ازاری کرتے ہیں، مولا تیرا مبارک مہینہ آیا، ہم نے کچھ نہ کیا۔ اور جو شاید معرفت لوگ ہیں اور یہ کرام ہیں، اللہ والے ہیں، قرب والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منظور نظر ہیں، وہ اس لیے روتے ہیں کہ مولا اپنے حساب سے کہ ہم جو کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے۔ بہرحال یہ ماہ مقدس ہر مسلمان کے لیے، ہر امتی کے لیے رحمتوں کا گیا بھرا بن کے آتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس بندے کے لیے اتباعی ہے جس کی زندگی میں یہ ماہ مقدس آئے تو اپنے بخشش کا سامان نہ کاٹے۔ نہیں کر سکتے لیکن امید اس کے فضل و کرم، عبادتیں کرنے والے بھی بے شمار لوگ گزرے مگر عبادت بھی اس کے فضل و کرم ہی سے منظور بارگاہ قدس ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندہ جو ساری عمر گناہوں میں ملوث رہا، کوئی بھی نیکی کا کام نہ کیا، جب وہ مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، آدھی لاش جلا دینا، آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ ایسے ہی کیا گیا۔ اللہ تو بے نیاز ہے، وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے۔ مرنے کے بعد جب اس کی ریزے بھیجے ہو گئے، جس ہوا میں اڑ گیا، وہ جل گیا، اللہ پاک نے قدرت سے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ ایک تو نے ساری عمر کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، پھر آخر میں یہاں تک وصیت کر دی کہ میرے جسم کو جلا دینا، اڑا دینا، اس کی وجہ کیا؟ اس بندے نے بارگاہ قدس کا اعتراض کی، مولا میں ساری عمر نہ کچھ کرنے کی وجہ سے اتنا خوف زدہ تھا، رب میرے ساتھ اکھاڑ جو ہمارا میرے ساتھ کیا کرے گا؟ میں نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق میں نے کہہ دیا آدھے کو جلا دینا، آدھے کو خاک اڑا دینا، تاکہ میں مانوں گا نہ میرا حساب ہوگا نہ مجھے گداروں سے، اور میں اس خوف کی وجہ سے میں نے کوشش کی۔ اللہ کی بات آنے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بخشش اس کے فضل و کرم پر۔ یہ اپنی جگہ پورا قرآن کی تو ڈاک دیکھتے اگر انصاف ہو تو کفار مشرکین کے لیے، اور جب مسلمانوں کی بات ہوتی ہے ہر جگہ فضل و عظیم کی بات آتی ہے، عدل کی بات نہیں آتی، فضل عظیم کی بات نہیں ہے۔ اور جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کی بات آتی ہے پھر وقال فضل اللہ علیہ عظیما، ہم نے آپ کو فضل عظیم بتایا۔ خیر آج کا خطبے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں لیکن وقت بہت قلیل ہے، میں کوشش کروں گا ایک ایک دو باتیں جو کہ اعتکاف سے متعلق بھی ایک دو باتیں کرنا ضروری ہے۔ لیلۃ القدر بھی آ رہی ہے، اس کے لیے ایک دو بات کریں گے۔ ہمیں قرآن پاک ہے، اس کی فضیلت ہے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا جو ہمیں شہادت ہے، اور بی بی خدیجہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہمیں مثال ہے۔ اس حساب سے سب کا فطر کا فضائے عمری ہے، قرآن پاک کی فضیلت ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں میں ایک ایک بات حاضر کر پاؤں گا، پر انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک سے ہو سکتا ہے 27ویں سے دوبارہ جو خطبہ شروع کیا گیا نیا درس، وہ شاید 27ویں والے خطاب سے انشاءاللہ دوبارہ سے آغاز کروں گا۔ 21 رمضان مبارک یعنی آج صبح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے۔ آپ نے یہ تو اکثر سنا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ دلیل و غیر بابا. میں نے مسلم شریف میں یہ بھی پڑھا ہے مدینہ دلیل و حکمت و بابا. سبحان اللہ. میں اگر حکمت کا دروازہ ہوں تو علی شیر خدا اس کے، میں اگر حکمت کا شہر ہوں حضرت علی شیر خدا اس کے دروازے. سبحان اللہ. ہمارے قبلہ پیر مرشد فرمایا کرتے تھے جب اچھی بات کسی کی فضیلت کی بات ہو تو راوی کو نے دیکھا ہے وہ کون سا ہے، یہ دیکھو فضیلت کس کو کہتے ہیں. مجھے تو ذاتی طور پر یہ بات بہت اچھی لگی ہے. یہ تو فرمایا میں علم کا شہر ہوں حضرت علی شیر خدا کے دروازے ہیں. مگر یہ نیچے بات پا کے مجھے میں بڑا خوش ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مقام عطا فرمایا ہے. میں حکمت کا شہر ہوں حضرت علی شیر خدا حکمت کے شہر کے دروازے. اور میں اگر اس پر کوئی بحث کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ علم اور حکمت دو چیزیں. علم بھی ایک نالج ہے، ایک ذخیرہ ہے، ایک چیز ہے، مگر علم ایک کم ماترے میں پایا جاتا ہے جبکہ حکمت اس سے کہیں بڑھ کر. یہ فرمان بتانے میں بہت دیر میں ہوگا صرف آدمی کی بات. اگر یہ فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں تو حکمت ساری علم کے اندر نہیں آتی بلکہ علم سارے حکمت کے اندر آتا ہے. آپ نے کبھی قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو قرآن بار بار قرآن میں یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ کو قرآن اور حکمت عطا فرمائی. یعنی قرآن کو اسپیشل 30 پاروں کے اندر ایک قرآن مجید موجود ہے مگر اس کی اندر جو حکمت ہے بے شمار کیا سنا ہم نے آپ کو سینے پہ عطا فرمائی ہے. ساری امت ختم ہو جائے گی دنیا والوں کی وہی حکمت بھی ختم ہے. قرآن پاک حافظ ہو جائے گا، قاری بھی ہو جائے گا، عالم بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا مگر اس کے اندر قرآن مجید کے اندر حکمتیں چھپی ہوئی ہے. قرآن پاک کا دوسرا جو رخ ہے جیسے وہ علم کے شہر اور دوسرا حکمت کا شہر ہے، اسی طرح علم سارا اپنی جگہ مگر سارا علم حکمت کے اندر آ کے ساتھ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے عطا فرمائی، حکمت کے عطا فرمائی. قرآن بھی پاک کے اندر بے شمار ریسرچ اتنی بھی ہوگی، جتنی بھی قرآن پاک کے سراؤنڈنگ کے متعلق تعلیمات ہوگی، ریسرچ ہوگی، اس کے اندر تعلیمات کے اندر جو عوامل ہوں گے ساروں کو اکٹھا کر دیا جائے تو حکمت آتا ہے. قرآن مجید کے لفظ کو پڑھ کے آپ ختم کر سکتے ہیں مگر حکمتوں کو ختم نہیں کر سکتے. حکمتیں تا قیام قیامت سینہ بسینہ چلتی رہے گی. اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم فرمان اس عظیم شہنشاہ ولایت کے حق میں کہ میں اگر حکمت کا شہر ہوں حضرت علی شیر خدا حکمت کے دروازے ہیں. یہ بہت بڑا دنیا کے اندر اعزاز ہے جو صرف اور صرف حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کو. ہم تو وہ سننی ہے ہم سب کو ماننے والے. یہ ہمارا بڑا شرط ہے اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا یہ احسان ہے کہ ہم سب کو مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے. اللہ کی حقیر سی مخلوق چیونٹیوں سے لے کر رب کائنات کی ذات اکبر تک ہم سب کو مانتے ہیں، اپنے اپنے مقام پر مانتے ہیں. کوئی کسی کا انکار کرتا ہے، کوئی کسی انکار کرتا ہے، ہم کسی کا انکار نہیں کرتے. ہاں جو ان کا انکار کرتا ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. سبحان اللہ. دراریں پڑ گئی دین کے اندر، افراتفریاں پڑ گئی، فرقہ بازیاں آ گئی. کوئی کیسا بن گیا، کوئی صحابہ کرام کا بے ادب ہو گیا، فوج کرام کا بے ادب ہو گیا، انبیاء کرام کی شان کو گھٹانے لگا، کوئی یزید کا پیروکار بن گیا، اس کا چمچہ بن گیا، اس کا وکیل بن گیا. نہیں، اہل سنت وال جماعت ہے جو حق پر ہے ہم انہیں اپنے سر کا تاج چاہے اولیاء کرام ہوں، پیران عظام ہوں، بزرگان دین ہوں، عارف لوگ ہوں، عارف باللہ ہوں، انبیاء کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، صحابہ کرام ہوں، جس مقام پر بھی ہوتا ہے ہم اسے حق کے ساتھ جیسے ہم اس کے سنی تعلیم و مسلمان تھے. ہمارا یہ مشرق ہے، ہر صحابی کا مقام ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ترتیب جو اللہ کے رسول نے عطا فرمائی کہ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہیں سے بی بی عائشہ صدیقہ آپ کے مطلب ایک بات کہوں گا، عظیم باپ کی عظیم بیٹی. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سب کو مانتے ہیں. اگر میں تقریر میں جاؤں گا باتیں کافی ہوتی ہے مگر میں بتا نہیں چاہتا کہ سچا سچا مذہب یہ ہے اہل سنت والجماعت کا. اور یہ مذہب آج کا نہیں ہے، 1400 سال 1500 سال کم و بیش سے چلا ہے. وہی مذہب ہے جو صحابہ اصحاب صحابہ کرام کا جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں کا مذہب تھا، یہ وہی ہمارا مذہب ہے. میں کہتا ہوں بڑے چیلنج کے ساتھ کہا
نصیحت کے کام ہو جو آپس میں کبھی باہم کس وغیرہ باہم ہوئی ہو، آپس میں منافرت پھیلائی ہو، آپ نے اس کو لڑائی کی ہو، وہ تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ کو کندھوں پر اٹھا کر اپنے فخر سمجھتے ہیں. وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے در پر آنا اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں. صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں ہمیں جب کبھی بھی کوئی مشکل آتی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ظاہری یا باطنی یا عمرانی یا علمی یا قرآن حدیث کے متعلق، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ درِ نظر پر پہنچ جاتے، ہم جو بھی سوال کرتے اللہ اس کا جواب ہمیں اسی وقت مل جائے. اور ہمارے مجدد پاک حضرت مجدد نصرانی رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں روزانہ جیسا معمول تھا میں اشارے سوال کرتا تھا، سب کے اشارے سوال کرتا تھا، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرہ، نام لے کے نہیں بس اس طرح مشترکہ سب کے لیے، سارے اہل بیت، سارے بنات، ساری بیویاں، ساری ازواج، سب کے لیے اشارے سوال کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں دیکھا میں مجدد الفسانی میں کھانا تو حضرت عائشہ کو صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں کھاتا. اب اشارہ یہ تھا، اشارے سواب آپ سب کو کرتے ہیں، بے شک پہنچتا ہے، مگر اگر مجھے راضی کرنا ہے تو اشارے سواب میں بی بی عائشہ کو صدیقہ کا بائی نیم اشارے سواب کرو کیونکہ میں کھانا تو ان کے گھر میں. اس سے پڑھ کر کیا سکتے ہو؟ ان لوگوں نے بھی یقین سے کہتا ہوں یہ افراتفری دین کے اندر بدتمیزی ان لوگوں نے پھیلائی ہے جو یا علم سے کھاتی ہے یا ادب سے. پچھلے جمعہ کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا کہ علم اپنی جگہ ہے، علم اپنی جگہ ہے، ادب اپنی جگہ ہے، مگر علم ساری عمر بھی سیکھتے رہو پوری نہیں پڑے گی. ادب سیکھ لو گے تو سارے کا سارا علم ادب ہی ملا. جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ حضرت عبد الرحمان آپ کے شاگرد تھے، آپ کے شاگرد فرماتے میں نے امام مالک رحمۃ اللہ کے پاس 18 سال، میں 20 سال کا ہوں، 18 سال صرف ادب ہی سکھایا، 18 سال ادب سکھایا، 2 سال علم سکھایا. مگر جب بھی تنہائی میں بیٹھتا مریدوں کے پاس یہ اپنا سب کرتا اور وہ کاش وہ 2 سال بھی مجھے ادب ہی سکھا. تو پتا چلا ادب آ جاتا ہے تو علم اس کے اندر وہ علم باہر لے جائے جو کسی کی بےادبی سکھائے. وہ علم آگ لگا دو اس علم کو کہ جس کے اندر بےادبی کا پیشہ پایا گیا. علم نہ بھی ہو اگر ادب ہے تو بس سب سے بڑا عالم ہے. عالم ہو کہ اگر ادب سکھانا نہیں اور کسی کو سکھانا نہیں تو پھر علم کا کیا؟ دوستو میں تو آپ کو پتا ہے ظاہر سمجھتا ہوں مگر الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ادب اور عشق سیکھ جائے خدا کی قسم دین اور دنیا سمجھ جائے. اور اگر اس کو پیچھے لے کے چلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی بارگاہ میں پروردہ صحابہ کرام الشاہان رسول ہیں، انہوں نے ادب اور محبت کے سوا کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا ادب ہی کر کیا. تو بہت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب ماننے کا مقصد یہ نہیں ہوتا بس ہی مان لیا اور پھر ختم ہو گیا. نہیں، ماننے کا مقصد جو انہوں نے کیا وہ کر کے نہیں دکھایا. جتنی ہماری بساط کرنا چاہیے ماشاء اللہ باتیں بہت ساری ہیں. تو غزوہ بدر بھی ہے، ایک دو باتیں غزوہ بدر کے بارے میں پہلے آپ کو انتخاب سے متعلق چند باتیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو احتساب، محبت، چاہت، خلوص، تضرع، تقویٰ کے ساتھ اعتکاف کرتا ہے اسے ایک روایت میں آتا ہے 1 حج 2 عمروں کا ثواب، ایک روایت میں آتا ہے 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب. کتنی یہ خوش بختی ہے ہمارے لیے. اور میں تو کہتا ہوں رحمت بہانا بھی جو ہے اس کی رحمت ہماری بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے. یہ حقیقت بات ہے. میں کہتا ہوں آپ سروے کرتے ہیں آپ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے ہوئے اس سے بڑی خوشی. وہ لوگ بھی اللہ معاف فرمائے جو پھر رہے ہیں جنہیں پرواہ نہیں ہے، اپنی دنیا کے اندر دندناتے پھرتے ہیں، گیسٹر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، مارکیٹوں میں پھرتے ہیں. آنکھ صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے، طبیعت صاف نہیں ہے، قلب صاف نہیں ہے، روح صاف نہیں ہے، فکر صاف نہیں ہے، سوچ صاف نہیں ہے. ان کا اندر ہو جائے آپ اللہ کے گھر میں آگے اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے آگے اس سے بڑھ کر اور کیا رب فرماتا ہے میرے رحمت کے سائے وہی آتا ہے جس سے میں بلاتا ہوں، جس سے میں راضی ہوں. میرا ایمان ہے جب بندہ اللہ کے گھر میں خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ آ جاتا ہے خدا کی قسم جب جا
وہاں جا کر دنیا کی درشن کرنا پھر ملوث ہو جاتا ہے، گناہوں میں پھر لاپا روز شروع ہو جاتا ہے۔ مگر صدر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کیا بندہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فجر سے زور تک، زور سے عصر تک، بلکہ یہاں تک فجر سے اگلی فجر تک سارے گناہ معاف کر دیں، اور رمضان سے رمضان اگلے رمضان تک سال بھر کے پورے گناہ آپ پڑھ جاتی ہے کہ یاد رکھیں یہ رمضان مبارک اپنا برکت والا مہینہ ہے۔ خلوص دل کے ساتھ اگر بندہ سچے دل کے ساتھ فرمایا، کتنے پہاڑوں جتنے بھی گناہ لے کر میری بارگاہ میں آ کر سچے دل کے ساتھ اشک ندامت بہا کے گریہ جاری کر کے معافی مانگتا ہے تو فرماتا ہے، رب تو فرماتا ہے مجھے فخر ہوتا ہے، میں فرشتوں میں بیٹھ کر کہتا ہوں تو کیا تیرے فساد کرے گا، دیکھو اپنی زمین کو کس طرح میری بارگاہ میں ہو، کس طرح حاضر انکساری کے ساتھ ماتھا اور پیشانی اور گردن، یہی عقل کی نشانی ہوتی ہے، یہ تکبر کی نشانی ہوتا ہے۔ رب فخر کرتا ہے، اپنی شان کے لائق خوش ہوتا ہے، تو فرماتا دیکھو اپنی سارا تکبر، ساری عقل اپنی زمین میں بارگاہ میں جھکا کے کس طرح عاجز ہو کے پیش ہو رہا ہے، میرے رب ربوبیت کی قسم میں اس کے سارے گناہ کو معاف کروں۔ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ساری اخلاص پر بات ختم ہوتی ہے۔ جب اخلاص آتا ہے تو وہ سارے طریقے آ جاتے ہیں۔ دوستو تو اعتکاف کے اندر اللہ کے قرب کا بہترین موقع ہے، اللہ کو راضی کرنے کا بہترین موقع ہے، یہ 9 یا 10 دن یا آخری عشرہ جو نجات کا عشرہ ہے۔ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ صرف نجات ہی کوئی بات نہیں ہے، نجات کوئی مقام نہیں ہے، نجات کوئی منزل نہیں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کیا بات ہے، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لگ جائے گا نجات کوئی مقام نہیں ہے۔ نجات حاصل کر لی تو کیا کر لیا، اور افواہ کہتے ہیں کہ تم جنت اور دوزخ کے لالچ اور خوف میں اپنی عبادت نہ کرو، بلکہ اس لیے کرو کہ میرا مولا راضی ہو۔ گناہوں سے نجات ہوگی تو پھر کیا ہوا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، رب کا قرب مل جائے، رب خوش ہو جائے، وہ جنت میں بھی حاضر ہو اپنی برکت مولا راضی ہو جائے، یہ اصل مقصد ہے۔ آپ نے وہ رابعہ رضی اللہ عنہ کا بی بی جی کیا بات ہے، بڑے جوش میں بڑے جلال میں کیا فرمایا، میں دوزخ کو پانی سے بجھا دینا چاہتی ہوں اور جنت کو آگ سے جلا دینا چاہتی ہوں، اس لیے کہ جو لوگ جنت کے لالچ میں عبادت کرتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے، اور جو دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں ان کو بھی پتہ لگ جائے جنت دوزخ کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لالچ سے محبت پر وہ راضی ہو جائے گا، وہ جنت میں بھی نہیں، جو دوزخ میں ڈالے تو بھی ہم میں نے بتایا جمیل سید جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں عاشقوں کی لائن ہے شاہ کی، اور عاشق اس کو نہیں کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو ہوتا کیا، غوث قطب سب پورے ہو رہے، عاشق جان اگیڑے، غوث قطب سب پورے ہو رہے، عاشق جان اگیڑے، یہ عاشق کا مقام ہوتا ہے، جس منزل پہ عشق مچاوے غوث نہ پہنچ رکھے، عاشق کا مقام ہی بہت اونچا ہوتا ہے، اور عشق کا مقام مسلمان سے لے کر مومن متقی محبت استعلاء محبت سب سے گزر کر آخری مقام عشق کا، اور عاشق کو سوائے محبوب کی محبت کے کسی چیز سے کوئی سرکار نہیں، جل جائے ختم ہو جائے اس کا جینا مرنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رونا جاگنا ہنسنا ہر چیز اپنے مولا کی رضا کی خاطر ہوتی ہے، بس اسے کسی چیز سے سرکار نہیں ہوتا، بس اس کا مولا اسے راضی ہو جائے، یہ عاشق کا مقام۔ عشق کو اپنے مجازی معنوں استعمال کر کے غلط کر دیا، لیکن سوچا نہیں ہے عشق کا مقام کیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑے بڑے شاخ ہیں جنہیں جانی کر تو خیر حضرت سید جمیل رضی اللہ ارشاد فرماتے شاخ کی لائن لگی ہوئی دوزخ کے کنارے، نہ فرمایا تو میرے عاشق کو جی مولا عاشق تو میں دوزخ میں چھلانگ لگا، میں کوئی بات نہیں، مولا تو حکم کرنا، ہمیں تو تیرے حکم کی اہمیت ہے، ہمیں جنت دوزخ سے کوئی سروکار نہیں ہے، تو حکم پڑا دوزخ میں چھلانگ لگا دے، عاشق دوزخ میں چھلانگ لگانا شروع ہو جائے گے، آپ فرمائیں گے جیسے میں نے قلنا یانا رکوری پڑھتم اور سلام اللہ ابراہیم السلام پر آپ ٹھنڈی کر دی، تو میرے لیے کیا مشکل ہے، عاشق چھلانگیں لگاتے جائیں گے، میں آپ کو کہنا کرتا جاؤں۔ تو یہ سب مقصد کیا ہے روزوں کا، خاص طور پر دوستوں تقاریر باتیں بیانات سنتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی استقامت عطا فرمائے، ہماری ٹوٹی پھوٹی ہم تو عبادت کرنے کے لائق ہی نہیں، ہماری وہ پیشانی اس قابل ہی ہے،
عظیم بارگاہ میں جھک سکیں. یہ سب سے بڑی ہے. ہمارا دل چھوٹا سا دل ہے جو جان کے تکبر نکبر لالچ بڑی مصیبتیں بڑے خیالات سے اکا بھرا پڑا ہے. تو دوستو یہ رمضان مبارک کے اندر اس کو ایسے طیب طاہر اور صاف اور پاک کر دیں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے سوا کوئی چیز اس میں نہیں. اور جب یہ ٹکڑا صاف ہو جاتا ہے خدا کی قسم دین دنیا تک یہ بتائے تو اللہ کی بات کا دعا ہے اللہ آپ کے سب کے مجھے بھی ہو. ہم سب کو بالخصوص یہ رمضان مبارک کے چند دن دیکھا ایام معدودہ کتنے کے چند کوئی بات ہے ابھی روزے شروع ہے اور 20 ہو گئے ختم. تو کیا مقصد ہے ابھی بھی اللہ کی رحمت ہمیں زور زور سے آوازیں دے میرے بندو آ جاؤ میں نے تمہاری بخشش کا سامان کام دیا اب تمہارا کیا حق بنتا ہے یہ کرو. تو خیر دوستو اعتکاف سے متعلق یہی آخری بات ہے جو عزیز دوست بزرگ بچے بیٹھے ہیں ان کو بڑے احتساب کے ساتھ خلوص کے ساتھ صرف اپنے مولا کو راضی کرنے کی خاطر اعتکاف اختیار کرنا چاہیے. نہ کسی کے اندر کسی طرح کا کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اخلاص ہوگا تو یقیناً آپ کا اعتکاف قبول ہوگا. اور اعتکاف سے بڑھ کر قرب الہی کا اور اس سے بڑا ذریعہ ہی کوئی. اب غزوہ بدر سے متعلق باتیں بہت ساری اس میں ایک بات کروں گا کہ ہم تو بات کرتے ہیں جو بھی بات ختم ہوتی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوتی ہے. اپنا مشرق سمجھ لے مسلک سمجھ لے طبیعت سمجھ لے کسی کو بھائی یا نہ بھائی بات کو اکثر بچے کہتے ہیں بعض لوگ شاید کہتے ہیں کہ محبت رسول سے شروع کرتے ہیں محبت رسول پہ ختم ہے. یہی ہمارا کھانا یہی ہمارا پینا یہی ہمارا شر یہی ہمارا باطن یہی ہمارا ظاہر یہی ہماری کوشش کرتا ہے. ہمارے پاس اس کے جواب نہیں کوئی قبول کرے یا نہ کرا. لوگ کہتے ہیں ایکسس کر جاتے ہیں. ایکسس کیسے ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام رام سے بڑھ سکتا ہی نہیں ہے تو بڑھ سکتا نہیں تو پھر اور کتنی شان ہو. جب رام سے بڑھ نہیں سکتا رب کی ہم سنا تو کبھی کو بیان کر ہی نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرضی نہ پڑے وہ آپ کے مقام سے پیچھے پیچھے کہ جن کی نعتیں جن کا مقام رب کائنات خود بیان کرے اس کا کیا شان. خیر بات بات جائے گی. میوان میں گیا سپارے پا رہے ہیں بچے کو ٹائم کافی رفتاری کا وقت ہو گیا. ایک بچے کو پیسہ رکھا کہ نعت پڑھے بچہ نعت پڑھنے سے واسے کو کریم شیر رکھی بات کی پتہ نہیں کس طرح کو مسلمان ہے یہ کیا ڈرامے شروع کر یہ کیا گانے شروع کر دیا. میں نے اس کو چھاڑا میں نے کہا یاد رکھ خدا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کو گانے اور ڈرامے کرتا ہے اور جو تمہارے ساتھ قیامت والے دن ڈرامہ ہوگا خدا کی قسم ساری کائنات کے تمہیں کیا پتہ ہے سرکار. میں کہا اگر ذرا سی عقل ہو تو قرآن پاک اٹھا کے دیکھ لو سرکار کائنات سب کی نعت اور شان کے علاوہ ہے ہی کہتے ہیں سارے کچھ میں دنیا کے اندر بندش ہے. اگر ہر چیز کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے تو آپ اس اندر تقریر کر کے دیکھ لیں سب سے زیادہ بدرجہ اگر کوئی چیز ہے تو شریعت کے قانون کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق محبت اور نام. خیر یہ عجیب حالات ہے اس طرح پر جاؤں گا تو جواب نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سلیم عطا فرمائے. یاد رکھو دین ہوئی ایمان ہوئی جو محبت رسول کے گرد ہوگا. اگر دین سے ایمان سے محبت رسول نکال دے چاہے وہ ساری عمر ایک کام پر کھڑا ہو گئے عبادت کرتا رہے بندہ بلا تلا کبھی اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. اخلاص کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ محبت الہی کے جذبے کے ساتھ دو نمبر پڑے گا آپ فرماتا سارے گناہ کو معاف کر اس کے رسول کے سوا چارہ نہیں ہے. میں تو والد دیا کرتا ہوں بخاری شریف اٹھا کے دیکھ لے مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لے رب کائنات کیا بتا دیتے ہیں اپنے محبوب پاک کو یا محمد یا محمد یا محمد یا رسول اللہ یا رسول اللہ. ایک حدیث میں 8 مرتبہ یا محمد آ جائے اور اگر اس وقت جو ہم نے پریکٹس پکارنا ہے یا رسول اللہ تو پریکٹس ابھی کر لیں یا تو شرک ہو گیا. صحابہ کرام سے زیادہ محنت پڑی اور اسے ہاتھ بھی اٹھا کے دیکھ لے خدا کی قسم بچے سے لے کر رشتہ داروں تک بیوی ماں کو انتظار ہوتی ہے. ابا جان بھی کہا یا رسول اللہ بھتیجا اٹھا یا رسول اللہ چچا جان اٹھے یا رسول اللہ عائشہ صدیقہ اٹھی یا رسول اللہ خدیجہ کبریٰ اٹھی یا رسول اللہ پروانہ اٹھا یا رسول اللہ اپنا اٹھا یا رسول اللہ کہ بیگانہ اٹھا ایمان والا یا رسول اللہ. جب بھی پکارا انہوں نے یا رسول اللہ پکارا ہے. ہمیں شرک لگتا ہے بخاری اور ساست تک یہ بھی
یا رسول اللہ یا النبیین ارسلنا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. رب اپنے محبوب کو جب بات کرتا ہے رب ہو کر اپنے محبوب کی اتنی شانیں بیان کرتا ہے. ایک آیت میں 8 پھولوں کے گجرے سنو کے بات کرتا ہے. 8 نعتیں ایک آیت. شاید جب وہ بات کرتا ہے تو تعریف کرتا ہے رب کی شاعری پہ قربان ہے. خیر ہے بات کریں آپ غزوہ بدر سے متعلق گزشتہ ساتھ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک ساری باتیں بتائی تھی. آج صرف وقت جاتے رہا صرف ایک دو باتیں ہاتھی کی خاطر میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اگر یہ عشق والی بات جنگ بدر اصحاب بدر کی طرف لے کے جائیں تو موازنہ کریں آج کے عاشقوں اور ان عاشقوں میں کتنا فرق ہے. ہم بھی عاشق ہیں. کتنا چھوٹا سا اچھا سا روزہ ہے یہ بھی میرا عشق. اگر خدا کی قسم خاص طور پہ عشق و محبت والے دعویٰ کرنے والے لوگوں نبی پاک کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگوں کبھی غور نہ کرو صحابہ کرام نے کس طرح عشق کیا کہ 12 رمضان المبارک کو مدینہ پاک سے چلتے اور حقیقت تھوڑا سا رسول 313 سپاہی معمولی سا سامان ہے کوئی سا بے شمار سامان ہے. ادھر تنہا تھوڑا سا ایک بندہ 3 بندے ایک سواری پر باری سواری کر کے مدر کے قطار میں پہنچتے اور ادھر بڑے بڑے اونٹ سپا کر جا رہے ہیں اور ادھر یہ عالم ہے ایک کھجور وہ بھی روزہ. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ پاک سے چلتے ہیں 12 رمضان مبارک کو اور 16 رمضان مبارک کو میدان بدر میں پہنچتے ہیں. اتنی کڑکتی چلکتی دھوپ روزہ رکھا ہوا ہے اور عاشق رسول پیدل جا رہے ہیں. عشق کرنے والوں ذرا غور کرو کہ صحابہ کرام اس کا سٹینڈرڈ بیان کیا ہے. آپ نے کبھی سوچا ہم بات پڑھ کے چلے جاتے ہیں مگر میں کہتا ہوں میں بات پڑھتا نہیں میں اندر کی جو بات ہے وہ بتانا چاہتا ہوں. اس کس کو کہا جاتا ہے جنگیں ہوئی سب کچھ ہوئی ہم بھی کرتے ہیں پیسے بھی جنگ ہوا مگر صحابہ کرام کرتے تھے جنگ کا انداز کون صحابہ کرام جو نبی پاک کے گود میں پلے والے تھے ان کی عشق کا آنند دیکھے کہ 12 رمضان مبارک کو چلتے ہیں چلکتی دھوپ ہے روزہ رکھا ہوا ہے سفر ہے کڑکتی دھوپ ہے چل رہے ہیں اور کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. اور میں نے بتایا ایک کھجور سے 2 صحابہ کرام چوس کر روزہ اتر پڑا. اس کو عشق ہے. اور کیا یا رسول اللہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے آپ کے پر ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو وہ کہیں گے جاؤ آپ لڑو آپ کے قوم جا کے لڑے. یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہم تو عاشق پر فرمانے یا رسول اللہ آپ فرمائیں گے تو سمندر میں کود جائیں گے ہماری جانیں آپ کے قدموں پر ہر وقت نشاور ہونے کے لیے تیار ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں. اور انہوں نے کہا نہیں کر کے دکھایا. اتنی گرمی اتنی شدت کی دھوپ پیاس دھوپ کے اندر جذبہ شہادت لے کر میدان بدر میں پہنچتے ہیں. 16 رمضان مبارک کو وہاں پہنچتے ہیں. صبح جنگ بدر ہونی ہے اور صفاقی اور ان کی صفاقی اور دشمنوں کی پیشوا جا رہے ہیں. ان کی آپ آجی بات دیکھیں رشتہ جا کے پڑھو ڈالتے ایک ہی بات جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے لگانے کو جو بڑی لمبی تفصیل ہے خیمے لگانے پھر انہوں نے جو پانی والی جگہ بعد میں سنبھالی کہ جو ریت جگہ ہے مسلمانوں کو مل گئی مگر جب بارش ہوئی گی تو سارے حکمت بدل گئی. اسی بے نیازی ہے بارش ہو گئی تو سارے ان کے ناکام منصوبے ناکام ہو گئے اور مسلمانوں کو پتہ دور سے نظر نہیں. خیر رات کو سب حکایات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. صدیق اکبر صحابہ کرام حضرت علی شیخ خدا کے اوپر ایک جگہ وہ میں نے گناہگار جگہ دیکھی ہے جہاں سرکار کا خیمہ انہوں نے بنایا. وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بنایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام حضرت علی شیخ خدا کرم اللہ وجہہ فاروق اعظم حضرت عبداللہ بن مسعود اس طرح کے جلیل القدر صحابہ کرام دیکھو جی یہاں کے بتوں سے مانگتے ہیں یہاں کے مانگتے ہیں صحابہ کرام سے مانگتے ہیں شہیدوں سے مانگتے ہیں اور گڑی لگا کے اندر جانے نہیں دیتے. کہاں میدان بدر کے میدان میں مانگنے دیتے ہی مانگتے ہیں مردوں سے آگے مانگتے ہیں تو جگہ ہو جبلے ہو تو خود پکڑ کے لے جا کے دعائیں کرواتے ہیں. طریقہ ہے کہ رکھو پیمانے ہے کہ رکھو یہی شہداء بدر ہے وہ شہداء یہ شہداء عہد ہے وہ شہداء بدر ہے. ان سے مانگنا جائے گا ان سے بھی مانگنا جائے گا. اگر ان سے مانگنا ممنوع حرام ہے تو ان سے بھی حرام ہونا چاہیے.
آپ کے پاس ایک روایت میں آتا ہے اس میں انگلی مبارک کے ساتھ، ایک روایت میں آتا ہے چھڑی پکڑی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کے ساتھ نشان لگائے. جلیل القدر صاحب ہے جس میں شیخ اللہ عبداللہ بن مسعود اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ موجود ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کے ساتھ یا انگلی کے ساتھ نشان لگا رہے اور فرمایا آزا مسرع فلان انشاءاللہ قدر، آزا مسرع فلان انشاءاللہ قدر. یہاں ابو جہل گر کر مرے گا، یہاں عتبہ گر کر مرے گا، یہاں شیبہ گر کے مرے گا، وہاں فلاں سردار گر کے مرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نشان لگائے چھڑی کے ساتھ اور ایک ایک کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ کل کیا ہے؟ علم غیب ہے. کل کی بات کون جانتا ہے؟ علم غیب ہے. اور لوگ اگر کہیں کہ نہیں ہے تو میں اس لفظ سے بتاتا ہوں کہ حاضہ مسرع فلان انشاءاللہ قدر. انشاءاللہ اگر غیب نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ یہ غیب ہے تو انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے. اس کا مطلب ہوگا تو اللہ کا حکم نے بتا تو دیا ہے. ایک ایک کو بتا رہے یہاں فلاں کا گر کر ملے گا، خدا کا راستہ یہاں گرے گا اور یہاں مر کر گرے گا. خدا کی قسم سویرے کائنات سے سن کو شاہ پر فرمانے جب ختم ہوتی ہے تو شاہ فرماتے ہیں فَقَدْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، ہمیں رب کی قسم جس کے حق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے بھیجا کائنات میں مَا حَقَّ حدود اللہ دی حتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جان کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشان لگائے یہاں وہ گرے گا، یہاں وہاں گرے گا. ایک انچ بھی ہٹ کے نہیں گیا. جہاں جہاں نشان ہے وہی وہی کو مار کر اس کا نام بابا. ہمارا عقل اور جہاں سے شامل تو بہت جاتے ہیں لوگ. پتہ نہیں کیا وہ جی کل بچہ وہ کہتے ہیں عام آدمی کا وہ کھوتا بھی کھوتا ہو گیا ہے ادھر نشان کرتے ذرا پیچھے کھوتے ہی کرتے وہ بھی کھاتا پیتا ہے وہ بھی چلتا پھرتا ہے. یہ کیوں نہیں کہتے ہم کھوتے ہیں جیسے؟ خدا کی قسم جس مذہب کے اندر، جس مسلک کے اندر، جس دین کے اندر اس کے رسول نہیں ہے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو انسان ہی نہیں ہے. مسلمان ہی اس کے رسول، محبت رسول، اتباع رسول، نبی پاک کا ذکر کرنے کا مسلمان. اپنی اولادوں کو حضور پاک خود ارشاد فرمایا اللہ اولاد ہوگا نبی لوگوں اپنی اولادوں کا اپنے رسول سکھایا. کیوں سے فرمایا؟ پتہ ہے کہ وقت آئے گا جب بے دم لوگ پیدا ہو جائیں گے. اس وقت ضرورت ہے اپنی اولادوں کو ان جگہوں پہ بھیجا کریں گا مطلب رسول اس کے رسول کا دست. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک کی سچی محبت عطا فرمائے. بقیہ رمضان مبارک سے زیادہ سے زیادہ اس